ہمارے ساتھ دھوکا ہوا ہے، اس لاوارث لڑکی کو ہم اپنی بہو نہیں بنائیں گے۔ نکاح سے عین پہلے لڑکے والوں کو پتہ چلا کہ اریج حویلی کی بیٹی نہیں بلکہ بچپن میں یتیم خانے سے لائی گئی تھی۔ خود اریج کو بھی یہ سچ پہلی دفعہ پتہ چلا تھا۔ اس کا دل غم سے پھٹ رہا تھا۔ نکاح کے لیے اسفندیار کو بلاؤ۔ داجی کے اعلان پر اس کی روح لرز گئی، کیونکہ بچپن سے وہ اسے بڑا بھائی اور ولی سمجھتی آئی تھی۔ اسفندیار کمرے میں داخل ہوا تو اریج کی آنکھوں سے بہتے آنسو دیکھ اس کے گالوں پر لب رکھ دیے۔ میرا بچہ کیوں رو رہا ہے؟ وہ نرمی سے اسے گود میں بھرتے ایک ایک کر کے اس کی جولری اتارنے لگا۔ شرم سے لال اریج نے ڈیپ گلے کو ہاتھوں سے ڈھانپنا چاہا، مگر عروسی لباس میں سجی ہوئی اریج حسن کے سارے ریکارڈ توڑنے بیٹھی تھی۔ حسین خوابوں کے ساتھ اپنی خوبصورت آنکھوں میں حسین چمک لیے وہ ایک نئے سفر کے لیے بالکل تیار تھی، جس کی ہمراہی شاہزیب ملک کے ساتھ تھی۔ دلاور ملک کے بیٹے شاہزیب ملک کے لیے بڑے چاہوں سے رشتہ مانگا گیا اور داجی نے جانچ پڑتال کرنے کے بعد اقرار کر لیا۔ یوں آج وہ شاہزیب کے نام ہونے کے لیے تیار تھی۔ اس کے ہاتھوں میں سجی ہوئی مہندی کا رنگ اتنا حسین تھا کہ وہ بار بار اس سے دیکھ کر سرخ رنگوں میں نہا جاتی۔ یہ ٹوٹلی ارینج میرج تھی، لیکن پھر بھی اس کے لبوں پر ایک خوبصورت مسکراہٹ چھائے ہوئی تھی۔ جب اسے اسٹیج پر لایا گیا تو گھونگھٹ کی آڑ میں وہ پرے اعتماد قدم اٹھاتے ہوئے اسٹیج تک آئی اور پھولوں کی دیوار کی دوسری طرف بیٹھے ہوئے شاہزیب سے نگاہیں نہ ملاتے ہوئے بیٹھ گئی۔ ابھی کچھ ہی دیر میں وہ اپنے تمام جملہ حقوق اس کے نام منتقل کرنے والی تھی اور پھر وہ مسز شاہزیب کہلاتی۔ شائستہ بیگم اس کے پہلو میں کھڑی تھی اور نرمی سے اس کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ اس نے بھی اپنے مخملی ہاتھ سے شائستہ بیگم کا ہاتھ تھام رکھا تھا۔ ہتھیلیاں پسینے میں بھیگنے لگیں اور لرزتے ہوئے ہاتھ دل میں موجود خوف کو بیان کر رہے تھے۔ نکاح شروع کریں قاضی صاحب، جہانگیر صاحب کے حکم دیتے ہی قاضی صاحب نے اپنی گود میں پڑا ہوا رجسٹر کھولا، لیکن اس سے پہلے دلاور ملک کی دھاڑتی ہوئی آواز نے ایک لمحے کے لیے پورے ماحول کو اپنی جانب متوجہ کر لیا۔ سب لوگ حیرت زدہ رہ گئے۔ رکے، ابھی نکاح سے پہلے کچھ سوال و جوابات باقی ہیں خان صاحب۔ ان کا عجیب سا لہجہ ہر ایک کو تجسس میں مبتلا کر رہا تھا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ میں کچھ سمجھا نہیں۔ آج سے پہلے اس حویلی میں جہانگیر خان کے سامنے کسی نے اتنی اونچی آواز میں بات کرنے کی ہمت نہیں کی، لیکن آج یہ ہمت دلاور ملک نے دکھائی۔ اپنی پشت پر ہاتھ باندھ کر وہ جہانگیر خان کے سامنے کھڑے تھے، جبکہ جہانگیر خان کے دونوں بیٹے ولی خان اور اکبر خان ان کے پہلو میں جمے ہوئے تھے۔ ہمیں یہ تو بتا دیں کہ اس کے پالک کا باپ کون ہے تاکہ نکاح نامے میں باپ کا نام تو ٹھیک درج ہو۔ انہوں نے اتنے مضبوط لہجے میں بات کی تھی کہ ایک لمحے کے لیے جہانگیر خان کے قدم ڈگمگا گئے۔ جو حقیقت وہ برسوں سے ہر ایک سے چھپاتے چلے آئے تھے، آج وہ یوں لوگوں کے سامنے ظاہر ہونی تھی۔ انہوں نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا۔ تم جانتے ہو تم کیا بات کر رہے ہو دلاور؟ انہوں نے لہجے کو نہایت مؤدب رکھا، لیکن دلاور ملک ہتے سے اکھڑ گئے۔ آپ کو کوئی حق نہیں تھا خان صاحب کہ آپ ہم سے اتنی بڑی حقیقت چھپائیں۔ اور اریج نے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے اپنا گھونگھٹ الٹ دیا۔ چاند سا خوبصورت چہرہ اپنی پوری جگمگاہٹ کے ساتھ آیا ہوا اور لمحے بھر کے لیے شاہزیب ملک کا ایمان ڈگمگایا۔ ہر ایک بات کو پسے پش ڈالتے ہوئے اسے اقرار کر لینا چاہیے، اس حسین لڑکی کو اپنی دسترس میں لانے کے لیے وہ سب کچھ قربان کر لے، لیکن اس وقت پیچھے قدم ہٹانا باپ سے بغاوت کرنے کے مترادف تھا۔ ہم تمہیں یہ بات بتا چکے ہیں کہ اریج اکبر خان کی بیٹی ہے۔ انہوں نے 2 قدم دلاور خان کی جانب بڑھائے اور لہجے کو اتنا نرم اور آہستہ رکھا تاکہ یہاں کی بات یہی رہ جائے، لیکن دلاور ملک نے جو انفارمیشن حاصل کی تھی اس نے پورے ملک خاندان کے تن بدن میں آگ لگا دی۔ خان حویلی کے مکین ان کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیسے کر سکتے ہیں؟ حالانکہ وہ محض 3-4 دن کی تھی جب اسے اس حویلی میں لایا گیا اور آج وہ پورے 17 برس کی ہو چکی تھی، لیکن تھی تو پھر بھی وہ یتیم اور لاوارث لڑکی، جبکہ اس کی آنکھوں سے ٹوٹ کر گرنے والے آنسو اور حیران و پریشان چہرہ اب کسی کی نظروں میں نہیں سمایا۔ سب لوگ اس انکشاف پر اتنے حیرت زدہ تھے کہ اسے مکمل فراموش کر کے رہ گئے۔ اب آپ جو بھی صفائیاں دیں، ہمیں یہ رشتہ نامنظور ہے۔
انہوں نے خان حویلی کے مکینوں پر وہ بم پھوڑ دیا تھا جس کے لیے وہ اس وقت تیار نہیں تھے۔ نہیں، تم ایسا کیسے کر سکتے ہو ملک؟ تمہارے ساتھ ہمارے اچھے مراسم میں زندگی میں پہلی بار۔ داجی کا لہجہ کسی کے سامنے ڈگمگایا۔ شاید زندگی میں پہلی بار وہ کسی سے التجا کر رہے تھے۔ ان کے کندھے پر پڑی شال بے بس تھی جو ہمیشہ ان کے روب اور دبدبے کو ظاہر کرتی تھی۔ ولی خان نرمی سے انہیں سنبھال رہے تھے جبکہ اکبر خان فوراً آگے بڑھے۔ اگر آپ لوگوں کو یہ رشتہ نامنظور تھا تو ہماری دہلیز پر آنے کی ضرورت کیا تھی؟ ان کی آنکھوں کی سرخ رنگت بتا رہی تھی کہ وہ اپنی بیٹی کا دل توڑنے والے کے لیے کس قدر سخت سزا منتخب کر سکتے ہیں۔ وہ لڑکی جو انہیں جان سے بھی زیادہ عزیز تھی، جو ان کے جگر کا ٹکڑا تھی، آج کوئی اس لڑکی کو یتیم کہہ کر ثابت کرنا چاہ رہا تھا کہ وہ اکبر خان کی بیٹی نہیں ہے، جسے ہمیشہ انہوں نے اتنی محبت دی کہ اگر ان کی سگی اولاد بھی ہوتی تو اتنی محبت نہ دے پاتے۔ اس کے روتے ہوئے چہرے کو تھام کر اس کے آنسو صاف کرتے شائستہ بیگم نے اسے اپنے ساتھ لگا لیا، لیکن ان کے بازوں کو جھٹکتے ہوئے وہ اس بھاری شرارے کو سنبھالتے اٹھ کھڑی ہوئی۔ داجی بابا اس کے لفظ لرزے اور سب نے پلٹ کر اس کی جانب دیکھا۔ اکبر خان فوراً اس کی جانب بڑھے اور اسے بازوں میں سنبھال کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ عریج اکبر میری بیٹی ہے، میری اپنی بیٹی۔ خبردار، اگر آج کے بعد اسے کسی نے یتیم یا لاوارث کہنے کی کوشش بھی کی تو وہ اتنی شدت سے دھاڑے کہ پورے ماحول پر چھایا ہوا اثر ٹوٹ گیا۔ ان کی اپنی آنکھوں سے آنسو نمودار ہو چکے تھے۔ دلاور ملک نے پلٹ کر اپنے بیٹے کا ہاتھ تھام لیا۔ اگر یہ تم لوگوں کی بیٹی ہے تو تمہیں مبارک ہو۔ ہم کسی لاوارث لڑکی کو کبھی بہو بنا کر اپنی نسل خراب نہیں کر سکتے، اور جہانگیر خان اس سے زیادہ تو سن ہی نہیں سکتے تھے۔ انہوں نے دلاور ملک کے گریبان کو پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے ایک نیا ہنگامہ کھڑا کر دیا تھا۔ لوگ آگے بڑھ کر انہیں ایک دوسرے سے چھڑوانے لگے۔ عجیب سی ہاتھا پائی کا ماحول تھا۔ شاہ زیب ملک ایک جانب بے بس کھڑا تھا، حالانکہ گھر سے وہ یہی طے کر آیا تھا کہ عین نکاح کے وقت اسی سوال کو بنیاد بنا کر وہ لوگ پلٹ آئیں گے تاکہ خان حویلی کے مکینوں کو بھی اس سب کا سامنا کرنا پڑے۔ تو سچ چھپا کر انہوں نے نقصان ملک حویلی کا کیا ہے، لیکن اس وقت عریج کو دیکھتے ہوئے اس کا دل مچل رہا تھا کہ وہ آگے بڑھ کر اس سے اپنے بازو میں تھام لے، لیکن شاید اب اس کی دسترس سے دور ہو چکی تھی۔ پورے ملک فیملی کو اس گھر سے نکال دیا گیا۔ بھلا وہ لوگ کیسے برداشت کر سکتے تھے کہ کوئی ان کی شہزادی کے جانب انگلی اٹھاتا یا اسے لاوارث کہنے کی جرت بھی کرتا۔ اکبر خان کے سینے سے لگ کر وہ مسلسل سسک رہی تھی۔ جب داجی فوراً اس کی جانب بڑھے، لوگ ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ آج سے پہلے خان حویلی کے مکینوں کو ایسی شرمندگی کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ ہاں، یہ غلطی تھی کہ انہوں نے اس حقیقت کو چھپایا، لیکن آج تک انہوں نے کسی دوسرے کے سامنے اس حقیقت کو کھولا بھی نہیں تھا۔ اگر یہ کہا جاتا کہ یہ انکشاف وہاں کے کتنے مکینوں کے لیے نیا ہے تو کوئی غلط بات نہیں تھی۔ گھر کے 3-4 بڑے ہی صرف اس بات سے واقف تھے۔ داجی نے اپنا کپکپاتا ہوا ہاتھ اس کے سر پر رکھا۔ اس کی زندگی برباد ہو گئی۔ لوگ افسردگی اور ہمدردی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ جھوٹ بولا آپ نے مجھ سے، آپ میرے داجی نہیں ہیں، میں لاوارث ہوں، اپنی جانب انگلی کا اشارہ کرتے ہوئے یوں اٹک اٹک کر کہہ رہی تھی کہ سب کا دل کٹ گیا۔ شائستہ بیگم نے لپکتے ہوئے اسے سنبھالا تھا۔ نہیں میری جان، تم میری بیٹی ہو۔ آج پہلی بار انہیں احساس ہوا کہ یہ سچ ان کی بیٹی کے لیے دکھ کا باعث بن سکتا تھا۔ حالانکہ انہوں نے آج تک اس کی پرورش میں کوئی کمی نہیں چھوڑی، اس کی ہر خواہش کو پورا کیا، ہر طرح سے اسے محبت دی، لیکن یہ ایک اٹل حقیقت تھی کہ وہ ان کی بیٹی نہیں تھی۔ کیا یہ سچ ہے بابا، آپ میرے بابا نہیں ہیں؟ روتے ہوئے سوال دہرا کر وہ اکبر خان کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی جب انہوں نے نرمی سے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے تھے۔ کیا تم مجھے اپنے بابا نہیں مانتی؟ انہوں نے اپنا سوال دہرا دیا تھا اور اس نے تڑپتے ہوئے ان کے ہاتھوں کو تھام کر اس پر بوسہ دے ڈالے۔ آپ میرے بابا ہیں، میں آپ کی عریج ہوں بابا، آپ صرف عریج کے بابا ہیں۔ وہ بس سسک رہی تھی اور حویلی کے سارے مکین اسے دیکھ کر آپ دیدہ تھے۔ بابا جان، مہمانوں کو کھانا کھلا کر واپس بھیج دیں۔ ولی خان نے
جھکتے ہوئے جہانگیر خان سے اجازت چاہی جب انہوں نے پلٹ کر اپنے بیٹے کو دیکھا تھا۔ نہیں، عریج کا نکاح ہوگا ابھی اور اسی وقت، اور یہ ایک دوسری قیامت تھی جو اس کے سامنے آنے والی تھی۔ وہ حیرت سے گنگ کھڑی داجی کو دیکھتی رہ گئی۔ سب لوگ منتظر نظروں سے انہیں دیکھ رہے تھے جب انہوں نے دھاڑتے ہوئے حکم دیا، اسفندیار کو بلاؤ۔ ایک وہی تو شخص تھا جو انہیں اس وقت اس منظر پر نظر نہیں آیا، ورنہ کس کی جرأت تھی کہ وہ جہانگیر خان کے گریبان پر ہاتھ ڈالتا۔ اس وقت تک اپنے قدموں پر واپس جانا دلاور ملک کو مہنگا پڑ سکتا تھا، لیکن یہ ان کی خوش قسمتی تھی کہ وہ رات دیر سے آنے والا شخص ہر طرح کے ہنگامے اور شور شرابوں سے دور اپنی بستر پر اوندے منہ گرا خواب خرگوش کے مزے لے رہا تھا۔ اس کی بلا سے کوئی بھاڑ میں جائے یا کسی کی شادی ہو، اسے صرف اپنے مشاغل سے فرق پڑتا تھا۔ عریج کا نکاح ابھی اسی وقت اسفند سے ہو گیا۔ انہوں نے حکمیہ لہجے میں کہہ دیا۔ شگفتہ بیگم دھک سے رہ گئی، بھلا ان کا بیٹا اتنی بڑی ذمہ داری کو قبول کر سکتا تھا؟ ہرگز نہیں۔ وہ اپنے بیٹے کو بہت اچھی طرح جانتی تھی۔ ولی خان بھی حیرت زدہ تھے، لیکن یہ رشتہ گھر میں پہلی بھی موجود تھا، لیکن اسفند کی عیاش طبیعت اور مغروری کی وجہ سے داجی عریج جیسی نرم نازک مزاج لڑکی اس کے حوالے نہیں کرنا چاہتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے لیے باہر سے رشتہ ڈھونڈنا پڑا، اور اس وقت داجی کا یہ فیصلہ، بابا جان، ولی خان نے مداخلت کرنی چاہی، لیکن جہانگیر خان کی ایک نظر ہی ان کے لیے کافی تھی۔ کیا تمہیں کوئی اعتراض ہے ولی خان؟ اور انہوں نے فوراً ہی نفی میں سر ہلا دیا۔ انہیں بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ یہ حقیقت تھی کہ انہیں اپنی بھتیجی جان سے زیادہ عزیز تھی۔ تمہیں کوئی اعتراض ہو اکبر خان؟ انہوں نے اکبر خان سے اجازت چاہی۔ انہوں نے بھی فوراً نفی میں سر ہلا دیا۔ جب وہ عریج کی جانب بڑھے تھے، اپنا جھڑیاں بھرا ہاتھ اس کے سر پر ٹکاتے ہوئے انہوں نے ملتجی نظروں سے عریج کو دیکھا۔ اگر آپ کے داجی آپ سے التجا کر رہے ہوں، اور وہ تڑپ کر نفی میں سر ہلاتے ہوئے رہ گئے۔ اس وقت اس کی ذات پر جو بم پھوڑے گئے تھے، ان کی وجہ سے اسے یوں لگ رہا تھا جیسے کہ اس کی قوت گویائی سلب کر لی گئی ہو۔ خود کوئی بات سمجھ نہیں پا رہی تھی، اس شخص کو کیسے اندر سے بلایا گیا، اس طرح وہ یہاں تک پہنچا، اسے کیسے راضی کیا گیا۔ گھونگھٹ اس کے چہرے پر گرا دیا گیا، وہ دوبارہ اسی جگہ پر بیٹھ گئی، لیکن اس بار مقابل بدل چکا تھا۔ عام سی شرٹ ٹراؤزر میں، ماتھے پر بکھرے ہوئے بال، سرخ آنکھیں اور چہرے کی سنجیدہ تاثرات، کھڑی ناک پر بیٹھی ہوئی مغروری اسے عجیب بنا رہی تھی، جیسے کہ وہ ہر شخص سے متنفر ہو چکا ہو، جیسے کہ اس ذمہ داری کو اس کے کندھوں پر لاد دیا گیا ہو، اور جو ہمیشہ اسفند کے نام سے ہی کانپتی رہ جاتی تھی، آج اپنے تمام جملہ حقوق اس کے نام منتقل کرنے والی تھی۔ قاضی صاحب کی آواز نہیں تھی، کوئی سور تھا جو پھونکا جا رہا تھا۔ عریج اکبر دفتر، اکبر خان، آپ کا نکاح 10 لاکھ حق مہر، سکہ رائج الوقت۔ اسفندیار ولی سے پڑھایا جاتا ہے کہ آپ کو نکاح قبول ہے؟ قاضی صاحب نے ایک بار اپنا سوال دہرایا، دوسری مرتبہ اور تیسری مرتبہ اس نے اپنا سر اس بات میں ہلا دیا تھا۔ اب اگر یہ قیامت سامنے تھی تو اس قیامت سے گزرنا اس کے لیے بہت ضروری تھا۔ آج ان تمام عزتوں اور محبتوں کو لٹانے کا دن تھا جو آج تھا اسے عطا کی گئی۔ آج اسے معلوم ہوا تھا کہ وہ تو ان عزتوں اور محبتوں کی حقدار ہی نہیں تھی جتنے سے اسے نوازا گیا تھا۔ پھر آج جب اس کی باری آئی حویلی کی عزت بچانے کے لیے، تو وہ کیوں خاموش رہ جاتی؟ نکاح نامے پر دستخط کرتے ہوئے اس کے ہاتھ یوں لرز رہے تھے کہ اکبر خان کو اپنی مضبوط ہاتھوں کا سہارا دے کر اس کی کبھی کم کرنا پڑی۔ اس شخص سے اتنا بھی نہیں ہوا کہ کم سے کم وہ اپنا لباس تبدیل کر لیتا۔ جس طرح نیند سے بیدار ہوا، اس طرح سٹیج پر اس کے پہلو میں آ کر بیٹھ گیا، جبکہ وہ تو یوں سر جھکا کر بیٹھی تھی کہ ایک نظر بھی اسفند کے چہرے کی جانب دیکھنا اس کے لیے محال تھا۔ یوں لگ رہا تھا کہ جیسے گلے میں اٹکی ہوئی جان سانس کے ساتھ ہی نکل جائے گی، اور وہ بس خالی زندہ لاش کی طرح اس کے پہلو میں بیٹھی رہے گی۔ کچھ ہی دیر کے بعد شائستہ بیگم نے سہارا دے کر اسے کھڑا کیا، اور اس نے سوالیہ نظروں سے ان کی جانب دیکھا۔ چلو اسفند کی کمرے میں کتنے سوالات تھے، کتنی باتیں تھیں جو وہ کرنا چاہتی تھی، لیکن لبوں کو یوں سی دیا گیا کہ ایک لفظ بھی دہرانا اس کے لیے آسان نہیں تھا۔
इसे सहारा देकर शाइस्ता बेगम ने असफंदियार के कमरे में ला बिठाया। जहाजी साइज बेड पर बैठी हुई वो बेचैनी से अपनी उंगलियां चटका रही थी। मामा, मुझे डर लग रहा है। वो 17 साल नफीस सी दुल्हन भला इस 28 साल मर्द के सामने किस तरह टिक सकती थी जिसके नाम से ही इसकी जान जाती थी। असफन बहुत अच्छा इंसान है, ये बात तो तुम मानती हो ना। शाइस्ता बेगम नरमी से इसके हाथों को थामे इसकी आंखों में देख रही थी, लेकिन शायद वो तो अपनी किस्मत से ही घबराई हुई थी। इसने कुछ नहीं समझा, बस रोते हुए नफी में सर हिलाते रह गई, जबकि शाइस्ता बेगम को इसका रोना बेकरार कर रहा था। मेरी जान, रोना बंद करो। मामा, आप तो मुझे बता सकती थी ना। इसके शिकवे उरूज पर थे। आज इसके साथ जितनी सितम जरीफी की गई वो कभी भी नहीं भूल सकती थी। 2 धचके एक ही वक्त में वो नाजुक लड़की कहाँ बर्दाश्त कर सकती थी, और अब तीसरा धचका इस शख्स की जुनून और कुर्बतें बर्दाश्त करना, जो कि इस वक्त इसकी माँ इसके कानों में उंडेल रही थी। वो तुम्हारा शौहर है, इसके कुछ हुकूक और फराइज होंगे। तुम्हें हरगिज घबराना नहीं है मेरी बेटी, बहुत हिम्मत वाली है। छपके इसका दिल चाहा कि वो चीख चीख कर रो पड़े, इन्हें बताए कि वो बिल्कुल भी हिम्मत वाली नहीं है, वो बहुत कम हिम्मत है। शाइस्ता बेगम के अलावा कोई दूसरा कमरे में दाखिल नहीं हुआ था। जैसे ये इसके लिए एक अजीब बात थी, शायद हवेली के बाकी लोगों के लिए भी एक नई और अनोखी बात थी, और सब अभी तक इसी शौक में थे। शाम में दबे पांव रात की चादर ओढ़नी शुरू कर दी। इसके कमरे में रखा गया खाना ठंडा हो गया, लेकिन वो अपने घुटनों पर सर जुमाए बस रो ही जा रही थी। मैं बाबा की बेटी नहीं हूँ। वो शख्स जिससे मोहब्बतें वसूल करते हुए उसने कभी पलट कर नहीं देखा। वो जिससे बेतहाशा मोहब्बत करती थी, जिसको उसके नाज नखरे उठाया करता था, आज इस शख्स का यूं पराया हो जाना किस कदर तकलीफदेह हो सकता था, सिर्फ वही जानती थी। कितनी अजीब बात थी। अब लोग इसे देखकर कहेंगे कि वो यतीम और लावारिस है। कोई भी ये नहीं कहेगा कि वो अकबर खान की बेटी है। ये एहसास इसके लिए जानलेवा था। और इसके बाद ये दूसरा एहसास, असफंदियार की बीवी बन जाना, और जिसे भाई कहते नहीं थकती थी, और वो हमेशा से गुड़िया कहकर मुखातिब करता। इसके लिए तो वो एक नन्ही सी गुड़िया थी, जिसके नाज नखरे वैसे ही उठाया करता जैसे सायरा के। आज तक असफंदियार ने सायरा और इसमें कभी फर्क नहीं किया। दोनों को एक ही नजर से देखता था। चूंकि वो दोनों हम उम्र थी, तो हमेशा इसे भी बड़े भाई की नजर से देखा करती, और अब लम्हे भर में किस तरह हैसियत बदल दी गई। वो इसकी बीवी बन गई। आने वाले वक्त के खदशे इससे बेताब कर रहे थे, वसवसे इसे बेचैन किए हुए थे। थक हार कर बेड ग्राउंड से टेक लगाकर वो आंखें मूंद गई। सर दर्द से फट रहा था। दोबारा पलट कर इस कमरे में नहीं आया। वो कहाँ था? इसने क्या रद्द-ए-अमल दिया? वो इस बात से गाफिल थी। अभी अगर इसे किसी की फिक्र थी तो वो अपनी हालत जार की। रात का न जाने कौन सा पहर था जब वो कमरे में दाखिल हुआ। हाथ में सुलगती हुई सिगरेट आधी फूंकी जा चुकी थी, जबकि धुएं का जायका अभी तक इसके लबों पर मचल रहा था। सामने बिस्तर पर बैठी हुई गुड़िया की माँ ने नाजुक सी लड़की को देखकर एक अजीब एहसास इसे घेरने लगा। कमरे का दरवाजा लॉक करने के बाद इसने दोबारा सिगरेट को लबों के करीब ले जाकर एक गहरा कश लगाया और धुएं को हवा में तहलील कर दिया। मजबूत कदम उठाते हुए वो इसके करीब आ रहा था, जो गहरी नींद में थी। भारी कामदार लिबास के साथ नफीसी ज्वेलरी में वो गैर आरामदेह हालत में लेटी हुई थी, जबकि रुखसारों पर आंसुओं के मिटे मिटे निशान थे। इसे एक लम्हे में तरस आने लगा इस पर, अगर इस सब में इसका कोई कसूर नहीं था तो कसूरवार सामने मौजूद लड़की भी नहीं थी। इसकी असलियत से, इसकी हकीकत वो वाकिफ था, लेकिन आज जो कुछ हुआ इसके लिए वो हरगिज ज़हनी तौर पर तैयार नहीं था। कहनी बिस्तर पर टिकाए हुए वो जरा सा इसके सामने लेट गया। अब इसकी नजरें चेहरे से गर्दन तक का सफर कर रही थी और फिर गर्दन से नीचे तक चली गई। कलाइयों में खूबसूरत चूड़ियां मौजूद थीं, और इस लम्हे से वो चूड़ियां किसी जंजीर की मानन लग रही थी, जिसमें किसी को कैद करके इसके सामने बांध दिया गया हो। हाथ बढ़ाकर इसने उंगली से इसकी चूड़ियों को छूना चाहा, जब वो हड़बड़ाते हुए उठी और कितनी देर सामने मौजूद मंजर को हैरत से देखती रही। इस शख्स इसके सामने बैठा था जो इसके दूल्हे के मर्तबे पर फायज हुआ था।
اسے اس طرح اپنے سامنے دیکھ کر اس سے پہلے کہ وہ کوئی رد عمل دیتی، اس نے اسفند کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ کو دیکھا۔ لمحے بھر کے لیے یقین کرنا مشکل تھا، لیکن وہ حقیقت میں اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ اس کی مسکراہٹ میں کوئی طنز نہیں تھا، جبکہ اسے یوں مسکراتے ہوئے دیکھ کر اس نے اپنی بھیگی پلکوں کو جھکا کر اپنے آنسوں کو حلق میں اتارنا چاہا، اور مقابل نے اس کی نرم کلائی سے کھینچ کر اسے اپنے اوپر گرا لیا تھا۔ یہ اتنا کم وقت میں ہوا کہ وہ سنبھل نہیں پائی، اور جب سنبھلی تو دھڑکنیں مقابل کے سینے میں دھڑک رہی تھی۔ کپکپاتے ہوئے لبوں پر نظریں جماتے ہوئے وہ دوبارہ اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ کیوں رو رہی ہو گڑیا؟ وہ یوں بات کر رہا تھا جیسے ایک ننھی سی بچی اپنا کھلونا گم ہونے پر رو رہی ہو، جبکہ مقدر کی ماری ہوئی لڑکی تو اس کے سامنے اپنے وجود کو سمیٹنے کی کوششوں میں ہلکان ہو رہی تھی۔ اس کے جذبات مچل رہے تھے، حالانکہ وہ ہرگز ایسا مرد نہیں تھا جو دل پھینک قسم کا ہو، جو کسی کو بھی اپنے سامنے دیکھ کر بہک اٹھے، لیکن یہاں بات اور تھی۔ سامنے لڑکی پر وہ مکمل حق رکھتا تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی اپنی تمام جملہ حقوق اس کے نام منتقل کرنے کے بعد اس کی زندگی میں آئی تھی، اور اس وقت کسی بھی لڑکی کا اس کے اتنے قریب ہونا جذبات کو ابھارنے کا باعث بن سکتا تھا۔ کیا تم نے یہ نکاح اپنی مرضی سے کیا ہے؟ اس کے عجیب سے سوال پر اریج رونا بھول کر اسے دیکھتی رہی، اور پھر کچھ نہ سمجھتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا، جبکہ وہ کچھ دیر حیرت سے اسے دیکھتا رہا۔ یعنی تم مجھے اپنا شوہر نہیں مانتی ہو؟ اب وہ مزید اس کے قریب ہوا تھا، اتنا قریب کہ اس کی گرم سانسیں اریج کے چہرے کو جھلسا رہی تھیں، اور اس بار اس نے جلدی جلدی نفی میں سر ہلا دیا۔ وہ کھل کر ہنس پڑا۔ یعنی مجھ سے نکاح اپنی مرضی سے کیا ہے، لیکن مجھے شوہر نہیں مانتی، ایسا ہی ہے؟ وہ پوری آنکھیں کھولے اسے پزل کر رہا تھا، جبکہ وہ بے چینی سے لبوں کو کاٹتے ہوئے وہ فرار حاصل کرنے کی کوششوں میں تھی، جب اسفند نے نرمی سے اپنا ہاتھ بڑھا کر اس کے لبوں کو آزادی بخش دی۔ تم جانتی ہو میں کسی اور سے محبت کرتا ہوں، اور اتنے سکون سے کہہ رہا تھا جیسے یہ بات بہت معمولی بات ہو۔ تم سے پہلے میری زندگی میں کوئی موجود ہے جس سے میں وعدہ کر چکا ہوں کہ اسے اسی مقام پر لے آؤں گا جس مقام پر تم موجود ہو۔ اب اسے خود سے دور کرتے ہوئے وہ اسے ذرا فاصلے پر بیٹھا تھا، جبکہ پلکوں کو گراتے اٹھاتے وہ اس کی بات یوں سن رہی تھی جیسے دنیا کی سب سے ضروری بات ہو۔ اب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میں کسی اور کی جگہ پر موجود ہوں؟ اپنے اندر موجود تمام ہمت جمع کرتے ہوئے اس نے اپنا سوال دہرایا، اور مقابل نے سکون سے ہاں میں گردن ہلا دی۔ لبوں کا کونا کھینچتے ہوئے وہ عجیب سے انداز سے مسکرائی۔ مجھے جگہ اپنے لیے ضرورت نہیں تھی، لیکن خالی خالی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے وہ اسے اپنی طرح ہی بے رحم طلب لگی، اور مقابل نے ہاتھ بڑھا کر اس کی کلائی سے چوڑیاں اتارنی شروع کر دی۔ تم جانتی ہو مشارب بہت اچھی لڑکی، اور وہ حیرت سے اپنے سامنے موجود شخص کا یہ روپ دیکھ رہی تھی۔ آج تک وہ اسے دھاڑتا ہوا، گونجتا ہوا، مغرور دکھائی دینے والا شخص اتنا نرم تھا۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس کی کلائی کو چوڑیوں سے یوں آزاد کر رہا تھا جیسا کہ ان قید کرنے والی زنجیروں سے اکتا گیا ہو۔ ہم دونوں پچھلے 5 سال سے ایک ساتھ ہیں، اور میں مشارف سے وعدہ کر چکا ہوں کہ میں اس سے شادی کروں گا۔ وہ یوں سن رہی تھی جیسے کوئی قصہ ہو، نہ دل دھڑکا نہ غم پھیلا، بس سکون۔ چوڑیاں بیڈ پر رکھتے ہوئے اب وہ دوسرا ہاتھ اس کے جانے بڑھا گیا، اور اس نے سکون سے اپنی کلائی اس کے ہاتھ میں دے دی تھی۔ عورت ہمیشہ اس شخص سے گھبراتی ہے جو اس پر سبقت لے جانے کی کوشش کرتا ہے، جو اسے ڈرانا چاہتا ہے، اور عورت کبھی اس شخص سے خوفزدہ نہیں ہوتی جو اس سے بات کرنے کا سلیقہ جانتا ہو، اور یہی حال اس کا بھی تھا۔ نرمی سے اس کی دونوں کلائیوں کو چوڑیوں سے آزاد کروانے کے بعد وہ ہاتھ اس کے دوپٹے کے جانے بڑھانے لگا، لیکن پھر ہاتھوں کو روک کر اسے اجازت طلب نظروں سے دیکھنے لگا۔ اسے نرمی سے اپنی گردن جھکا لی، اور اس کی جھکی ہوئی گردن کو انکار سمجھتے ہوئے اس نے اپنے ہاتھ واپس کھینچ لیے تھے۔ میں نہیں جانتا یہ رشتہ کیسے چلے گا مشارف، اس پر کیا ری ایکٹ کرے گی، میں بھی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ وہ چپ چاپ اس کے قریب سے اٹھنے لگا جب اس نے اپنا ہاتھ بڑھا کر اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ یہ رشتہ ساری زندگی قائم رہے گا؟ اس کے سوال پر وہ گردن موڑ کر اسے دیکھنے لگا۔ ہاں، جب تک کہ دلی طور پر میں رضامند نہیں ہوا۔
تب تک کوئی مجھے اس نکاح کے لیے قائل نہیں کر سکتا تھا، اور آپ دوبارہ سگریٹ سلگا رہا ہے۔ عریج کو الجھن ہونے لگی۔ اپنے کپڑے بدلنے کے بعد وہ چپ چاپ سونے کے لیے لیٹ گئی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ شخص کتنی دیر بالکنی میں کھڑا رہا، سگریٹ پھونکتا رہا۔ اس کا جواب واضح نہیں تھا، لیکن مقدر اب اس الجھن بھری زندگی میں اسے ڈال چکا تھا، تو اسے اب زندگی کا استقبال کرنا تھا، اسے خوش آمدید کہنا تھا اور کھلے دل سے اسے تسلیم کرنا تھا۔ یعنی مجھے یہاں پر تم یہ بتانے آئے ہو کہ تم نے صرف نکاح کر چکے ہو، بلکہ اپنی سو کال بیوی کے ساتھ ایک رات بھی گزار کر آئے ہو۔ مشارف کی آواز نے کیفے میں موجود بیٹھے ہوئے تمام لوگوں کو متوجہ کیا تھا کہ وہ گردن موڑ کر انہیں دیکھیں، جبکہ اسفندیار اچھا خاصا شرمندہ ہوا۔ لوگ دیکھ رہے ہیں مشی، اور وہ بڑی محبت سے اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ پچھلے 5 سالوں سے وہ ایک دوسرے کو جانتے تھے، ایک دوسرے کے اس قدر کلوز تھے، چاہے اسے مشارف کے ساتھ کوئی دھواں دھار عشق نہیں تھا، لیکن پھر بھی وہ مشارف کی محبت کو تسلیم کر چکا تھا۔ یہی بہت بڑی بات تھی، اور اپنی زبان سے پلٹ جانا آج تک اسفندیار نے سیکھا نہیں تھا۔ تم کہہ رہے ہو کہ میں آرام سے بات کروں، یعنی تم نے مجھے چیٹ کیا ہے۔ وہ اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی، جبکہ اس کے یوں رونے پر وہ اچھا خاصا بے قرار ہوا۔ اس کے دونوں ہاتھوں کو تھام کر وہ اب اسے بھلا رہا تھا۔ یہ نکاح اگر میں نہ کرتا تو عریج کی زندگی برباد ہو جاتی۔ شاید داجی پھر سر اٹھا کر نہیں چل سکتے، اور میں ان کا جھکا ہوا سر نہیں دیکھ سکتا۔ اگر ساری دنیا میں وہ کسی کے سامنے بے بس نظر آ جایا کرتا تو وہ صرف مشارف تھی، جس کے سامنے وہ ہمیشہ سچ بیان کرتا۔ میں نہیں جانتی اب اس کا نکاح ہو گیا، داجی کی عزت بچ چکی ہے، تو میں سے طلاق دو گی۔ اور ایک ٹھنڈی سانس خارج کرتے ہوئے اس نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگا لی تھی۔ میں یہاں تمہیں یہ بتانے نہیں آیا کہ یہ بات کا معاملہ ہے۔ اپنی جانب سے اس نے بالکل انصاف کیا تھا، جس طرح عریج کے سامنے مشارف کا ذکر کر دیا، بالکل اسی طرح مشارف کو بھی سب کو سچ سچ بتا دیا تھا۔ وہ کسی سے جھوٹ کی بنیاد پر کوئی رشتہ استوار نہیں کر سکتا تھا۔ پورا راستہ ہی وہ واپسی پر پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی، جبکہ وہ بے بسی سے گردن موڑ کر اسے دیکھتا رہا۔ مشے، تم جانتی ہو میں تمہیں اس طرح روتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ جبکہ مشارف بھی اتنی ناراض تھی کہ وہ اس سے بات کرنا بھی پسند نہیں کر رہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ سخت رد عمل دے گی، لیکن اتنا سخت رد عمل اسے اندازہ نہیں تھا۔ نکاح کرتے ہوئے بھی اس نے طے کر لیا تھا کہ وہ عریج کے ساتھ ابھی ایسا کوئی تعلق قائم نہیں کر سکتا، نہ ہی کرے گا۔ رہی بات مشارف کی تو وہ اس سے نکاح کرے گا، لیکن یہاں مشارف کی ضد تھی، عریج کی طلاق، جو اسے اس وقت منظور نہیں تھا۔ مشارف مکمل طور پر اس سے بات چیت ترک کر لی۔ اس رات بھی وہ دیر سے گھر آیا، جبکہ وہ اس کی منتظر تھی۔ نہ ہی رنگدار شوخ لباس، نہ ہی چہرے پر اضافی میک اپ، وہی سادہ سا حلیہ، اور اس سادہ سے حلیے میں بھی وہ کافی معصوم اور دلکش لگ رہی تھی۔ آپ کے لیے کھانا لاؤں؟ پہلی مرتبہ اس نے خود سے اسفند کو مخاطب کیا، اور وہ حیرت سے پلٹا۔ بیوی بننے کے طور طریقے سیکھ رہی ہو تم؟ وہ اب اپنی واچ اتار کر سائڈ ٹیبل پر رکھ رہا تھا۔ جی، طیبی نے سمجھایا، اپنے چہرے پر جھولتی ہوئی لٹ کو کان کے پیچھے اڑستے ہوئے وہ نرمی سے کہہ گئی، جبکہ وہ اس وقت اچھا خاصا پریشان تھا، لیکن پھر بھی اس کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے احتیاط برت رہا تھا۔ مبادا کے حالات کا غصہ اس چھوٹی سی لڑکی پر نہ نکال دے۔ آپ کو بتاؤں کہ طیبی نے اور کیا سکھایا ہے؟ وہ یوں بات کر رہی تھی جیسے وہ پہلے کیا کرتے، لیکن شاید وہ اس وقت اس موڈ میں نہیں تھی۔ اس نے پلٹ کر اس نازک سی کمر سے تھام کر اپنے قریب کر گیا۔ ہاں بتاؤ، وہ ساری باتیں جو تمہیں سکھائی گئی ہیں اپنے شوہر کے سامنے کرنی ہیں۔ وہ اب یوں بات کر رہا تھا جیسے کہ گہرا طنز کر رہا ہو، جبکہ لمحے بھر میں اس کے چہرے پر گلال اتر آیا۔ اپنی گلابی رخساروں سے چہرہ جھکا کر وہ عجیب تذبذب کا شکار نظر آ رہی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ اس نے فوراً نفی میں سر ہلایا، جبکہ اس کی گردن میں ہاتھ ڈال کر اس کے چہرے کو اپنے قریب کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھتا چلا گیا۔ یہ طریقے مجھ پر مت آزماؤ۔ شوہر کو قابو کیسے کرنا ہے، شوہر کو نیچے کیسے لگانا ہے، بستر پر اسے گھائل اور کیسے کرنا ہے، یہ دیسی ٹوٹکے مجھ پر اثر نہیں کریں گے، جبکہ دھڑکتے ہوئے دل
اور اڑی ہوئی رنگت کے ساتھ وہ اسفند کو دیکھتی رہ گئی۔ یہ وہی اسفند نہیں تھا جس سے وہ ہمیشہ بات کیا کرتی تھی۔ جو بات کرتا تھا تو ایک سکون سا اس کے اندر منڈلانے لگتا۔ اپنی آنکھوں کو نمی کو چھپاتے وہ شرمندگی کا شکار کھڑی رہ گئی۔ اپنا اب اسی طرح بے مول لگ رہا تھا جیسے کہ اسفندیار اس کے بارے میں بہت سی بدگمانیاں پال چکا ہو۔ وہ اس کے قریب آنے کے لیے، اسے پانی دینے کے لیے کسی بھی حد سے گزر جائے گی۔ حالانکہ ایسا نہیں تھا۔ ان دونوں نے اپنی جو حدود قائم کی تھی وہ دونوں اس پر قائم تھے، لیکن پھر یہ اپنی آنکھوں کو مسلتے ہوئے وہ چپ چاپ کمرے سے باہر نکل گئی۔ جگہ اس وقت وہ ہرگز بھی اس موڑ پہ نہیں تھی۔ پیچھے جا کر اسے منا لاتا، یہ اپنی باتوں کی وضاحتیں دیتا، پھر وہ کچھ دیر اس کے ساتھ ہو رہا ہوتا اور سرسر ناانصافی تھی اپنی بات سے مکرنا، اپنے وعدوں کو قربان کرنا اور زندگی میں بہت ساری الجھنوں کو پا لینا۔ یہ سب کچھ اریج کی وجہ سے تو ہوا تھا، ایک بدگمانی سے اس کے اندر پھیل گئی۔ بیڈ پر ایسے ہی لیٹے ہوئے وہ اپنے بالوں میں انگلیاں چلاتا رہا جب تک کہ گہری نیند اس کی آنکھوں میں نہیں اتر آئی۔ صبح ناشتے کے لیے ملازمہ نے دروازے پر دستک دی اور وہ چونک کر بیدار ہوا۔ ابھی تک وہ اسی پوزیشن میں لیٹا ہوا تھا جس طرح رات کو لیٹا۔ عمومی طور پر جب بھی وہ ڈسٹرب ہوا کرتا اس طرح اوندھے منہ سو جاتا، یا پھر غیر آرام دہ حالت میں اس نے حیرت سے اپنے پیروں کو دیکھا۔ رات وہ جوتے پہن کر ہی سو گیا تھا۔ شاید وہ کمرے میں آئی تھی لیکن اس کے بیدار ہونے سے پہلے ہی کمرے سے نکل گئی تھی۔ عجیب سی شرمندگی نے اسے گھیر لیا۔ اس نے گھر میں تمام ذمہ داریوں کو قبول کر لیا تھا، وہ سبھی ذمہ داریاں جو وہ پہلے نبھاتی چلی آئی۔ شائستہ بیگم نے اس کی طبیعت بہت اچھے انداز میں بالکل ایسے کی کہ وہ بہو بن کر بھی کامیاب رہے اور بیٹی بن کر بھی، جبکہ اس گھر میں رہتے ہوئے وہ پہلے سے زیادہ ان سب کے قریب ہو گئی تھی۔ اور رہی بات اس شخص کی، تو آج کل وہ خود بھی اس سے اجتناب برت رہی تھی، پرہیز برت رہی تھی۔ اگر وہ شخص اس سے بدگمان ہو رہا تھا تو ہرگز بھی اچھی بات نہیں تھی۔ ان دونوں کے درمیان ایسا رشتہ نہیں تھا کہ وہ بیجا مداخلت کر کے معاملات کو خراب کر لیتی۔ تقریباً ایک ہفتہ گزر چکا تھا۔ اس ایک ہفتے کے سارے رنگ کس قدر پھیکے تھے اسے جلدی اندازہ ہو گیا۔ وہ رات دیر سے آیا کرتا تھا۔ صبح اس کے بیدار ہونے سے پہلے وہ کمرے سے نکل جاتی۔ بات چیت تقریباً نہ ہونے کے برابر تھی اور اسے اندازہ ہو رہا تھا۔ چند دنوں تک وہ مشارب سے رابطے میں نہیں رہا، لیکن پچھلے 2-3 دنوں سے مشارب کی میسیجز اور کالز بتا رہی تھی کہ آج کل وہ دوبارہ سے رابطے میں ہے، اور اب تو مشارب بھی لمحہ لمحہ اس پر نظر رکھے ہوئے تھی۔ حالانکہ اس نے صاف لفظوں میں کہہ دیا تھا کہ وہ عریض سے کسی بھی طرح کے تعلق میں نہیں ہے، لیکن پھر بھی مشارب اس پر اتنا شک کرتی تھی کہ اگر وہ عریج کے پاس ہوتا تو اسی لمحے لمحے کی خبر چاہے ہوتی، اور اب وہ حقیقت میں اس سے اچھا خاصا اکتانے لگا تھا۔ یہ تقریباً عصر کا وقت تھا۔ وہ لوگ لاؤنج میں بیٹھے چائے پی رہے تھے جب داجی نے اس سے مخاطب کیا، ایسا کرو کہ آج تم لوگ ڈنر باہر کرنا، کچھ دیر عریج کو لے جاؤ، باہر گھماؤ، دیکھو تو بچی کس طرح مرجھا گئی ہے۔ وہ فکر مندی سے اس کے چہرے کو دیکھ رہے تھے جبکہ عریج خوامخواہ ہی بے چین ہونے لگی۔ اسے اچھا نہیں لگا تھا وہ بھلا اس کے ساتھ کیسے باہر جا سکتی تھی۔ نظر گھما کر اس نے عریج کی بے سکونی سے چہرے کو دیکھا اور پھر چائے کا سپ لیتے ہوئے اپنے تاثرات کو قابو کر لیا۔ دراصل ابھی ایک ضروری کام ہے، ہم کل پر رکھ لیتے ہیں، کیوں عریج؟ وہ یوں بات کر رہا تھا جیسے کہ ان دونوں کے درمیان بڑا خوبصورت رشتہ ہو اور وہ پہلے بھی ایک دوسرے کے مشورے سے ہی چلتے ہوں۔ جی جیسا آپ کہیں، آفس کا کوئی کام نہیں ہے شہزادے، پھر کون سی مصروفیت ہے؟ ولی خان نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے سے مخاطب کیا جبکہ وہ سکون سے انہیں دیکھ کر مسکرایا تھا۔ بابا دوستوں کے ساتھ، اور شگفتہ بیگم نے فوراً ہی ٹوک دیا، دوستوں سے زیادہ بیوی اہم ہوتی ہے۔ میری جان آج عریج کو لے کر جاؤ، ڈنر ساتھ میں کرنا، ہنی مون بھی آپ لوگوں نے کینسل کر دیا ہے ہمارے لیے۔ اور اس بار وہ بھلا کیسے اعتراض کر سکتا تھا؟ اس کے ماں باپ کہہ رہے تھے، اس کی دادی کا حکم تھا۔ اس نے فوراً عریج کو دیکھتے ہوئے اشارہ کیا کہ وہ کمرے میں جا کر تیار ہو جائے۔ عجیب سی بے چینی کے ساتھ اٹھتے ہوئے وہ چپ چاپ کمرے میں چلی گئی۔ سب لوگوں کو ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، وہ کتنے بزی ہوں گے، کیا سوچتے ہوں گے کہ وہ میرے بارے میں،
या अल्लाह। इधर से उधर मंडलाते हुए वो बजाय तैयार होने के मुसलसल ओवर थिंकिंग कर रही थी। जब कमरे का दरवाजा खुला और वो अंदर दाखिल हुआ, अपने पुश पर हाथ बांधे वो सुकून से इसे देखता रह गया, जिसे देखकर थम चुकी थी। तैयार हो जाए मोहतरमा, मेरे और भी काम हैं। आज पूरे एक हफ्ते के बाद वो अकेले में एक दूसरे से मुखातिब थे, जबकि इसके यूं कहने पर वो चुपचाप पलट कर अपने कपड़े निकालने लगी। आज शाम मशारिफ की बर्थडे पार्टी थी, जिसे वो दोनों या तो सेलिब्रेट करना चाहते थे। मशारिफ ने अपनी करीबी दोस्तों को भी इनवाइट कर रखा था, और ऐसे में इस पार्टी कब में इसका ना जाना कितना नुकसानदेह हो सकता था, इस बात से भी वो बहुत अच्छी तरह वाकिफ था। अपना मोबाइल निकालकर इसने मैसेज टाइप करते हुए मशारिफ को भेजा और अपने कपड़े लेकर तैयार होने चला गया। कुछ देर के बाद वो बाहर निकली। रॉयल ब्लू कलर की कामदान शर्ट के नीचे प्लाजो पहने वो अपने दुपट्टे को संभाले आईने के सामने खड़ी हुई। इस हसीन लिबास में वो इतनी दिलकश लग रही थी कि वो कितनी देर इस पर से नजरें नहीं हटा पाया। अपने बालों को बांधने लगी थी जब असवन ने पुष्ट से आहिस्तगी से दोहराया, इन्हें खुला छोड़ दो, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं तुम्हारे बाल। और न जाने क्यों इसका हाथ ढीला पड़ता गया। वो आबशार की तरह कमर पर बिखरते चले गए थे और वो जैसे किसी शहर में मुब्तला हो गया। काफी देर वो इन खूबसूरत बालों को देखता रहा, जिन्होंने इसकी नाजुक सी कमर को ढांप रखा था। इसकी गहरी नजरों पर वो सुर्ख होती जा रही थी, जबकि इसका ख्याल करते हुए अब वो मुकम्मल तौर पर आईने की जानिब मुतवज्जो था। खुद को तैयार करने के बाद खुशबुओं में लिपट कर वो इसकी जानिब नजर उछालता बाहर निकल गया, जबकि वो फौरन जल्दी जल्दी हाथ चलाते तैयार होने लगी थी। वहां क्या होगा, वो क्या बात करेगी, क्या कहेगी, ये सारा बात का किस्सा था। अभी तो इस शख्स के साथ वो बाहर जा रही थी, और इसके बाद क्या होता वही देखना बाकी था। गाड़ी में वो चुपचाप बैठी अपने हाथों को घूरती रही, जबकि मशारिफ के साथ वो मामला डिस्कस कर रहा था। हाथों से अंदाजा हो रहा था कि वो जहां जा रहे हैं वहां मशारिफ भी मौजूद होगी। शायद वो इसे अरीज से मिलवाने का इरादा रखता है या जो भी, लेकिन इस वक्त वो बहुत परेशान लग रही थी। क्या आप मशारिफ के साथ कोई प्लान रखते हैं? मुझे घर वापस भेज दें प्लीज, मैं कह दूंगी सबको कि मेरी तबीयत खराब हो गई थी। और इसने गर्दन घुमाकर अरीज को देखा। बेशारत को मैं देखना चाहती हूँ, तुमसे मिलना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे साथ यूं कुछ नहीं होगा। या अल्लाह, कैसा शख्स था वो, इसके एहसासात की परवाह किए बगैर इसे वहां ले जा रहा था जहां दूसरी लड़की मौजूद थी। ठीक है, वो इसे इस हकीकत से आगाह कर चुका था, लेकिन इसकी बीवी बनने के बाद तमाम एहसासात बदल चुके थे। निकाह का रिश्ता ही ऐसा होता है कि हम खुद से मुंसलिक इस शख्स को किसी और के साथ हरगिज नहीं देख सकते। और आज शाम इस पर किस तरह उतरने वाली थी, वो इस वक्त इस हकीकत से बहुत दूर थी। मशारिफ मेट माई वाइफ अरीज एंड अरीज ये मशारिफ। मशारिफ ने इसकी बात को ही अधूरा छोड़ दिया। वो उठते हुए एक मुस्कुराहट अरीज की जानिब देख कर उछालती असमन के करीब आ गई। मैं इनके होने वाली मिसेज हूँ और इनकी मोहब्बत। वो बहुत गहरी नजरों से अरीज को देख रही थी। वैसे तुम्हारी कजन प्यारी है, मेरा मतलब है तुम्हारी बीवी। मशारिफ यूं चिपकी हुई थी कि वो खुद भी उकता रहा था। इस वक्त वो यहाँ हरगिज भी अरीज को लाना नहीं चाहता था, लेकिन जैसा कि ये शाम और इससे पहले कुछ तैयारियां मशारिफ के साथ थीं और फिर अरीज को साथ लाने के लिए दाजी ने मजबूर किया, तो वो अच्छा खासा बौखला गया। और फिर जब इसने मशारिफ से बात की तो इसने खुले दिल से कह दिया कि वो अरीज को यहाँ ले आएगी। अगर वो इसकी बर्थडे पार्टी में ना आना चाहे तो वो उसे ड्राइवर के साथ वापस भिजवा सकते हैं और वो पार्टी को ज्वाइन कर सकता है। क्या तुम्हें कोई मसला नहीं होगा? असमन ने बेधड़क होकर पूछ लिया। नहीं, मुझे क्या मसला हो सकता है? वो कंधे उचका कर रह गई। तो फिर ख्याल रखना कि अरीज को भी कोई मसला नहीं होना चाहिए। पहली मर्तबा इसे इस हरीश नामी बला पर इस कदर गुस्सा आया, और अब इसके हसीन मासूम चेहरे को देखते हुए वो मजीद भड़क उठी थी। इसका बस नहीं चल रहा था कि सामने मौजूद हसीन शक्ल सूरत की हामिल लड़की का चेहरा नोच ले। बार बार असवन को मुस्कुराते हुए देखकर वो बात किए जा रही थी।
جبکہ انکمفرٹیبل سی عریج خود کو اس ماحول سے باہر نکالنا چاہتی تھی۔ نہ جانے اس نے اپنے آنسوؤں پر کس طرح بند باندھ رکھا تھا۔ وہ تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ مقدر اسے اس ضلالت سے بھی آشنا کروائے گا۔ اس نے کبھی اس شخص کی تمنا نہیں کی تھی، اس کا ساتھ نہیں مانگا تھا، لیکن اگر خدا نے اسے اس کے حوالے کر چکا تھا تو پھر یوں سامنے بیٹھ کر سلگنا اذیت نہیں تھی تو کیا تھا؟ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مجھے پلیز واپس بھجوا دیں، اس نے دوبارہ منمناتے ہوئے التجا کی، اور مشارب اسے طنزیہ نظروں سے دیکھتی رہ گئی۔ حیرت ہے تمہاری یہ بیوی تو پھر گھر تک محدود رہے گی۔ ہاں ویسے یہ بھی ٹھیک ہے، کندھے سے کندھا ملا کر چلنے والی بااعتماد بیوی کے لیے میرا انتخاب بیسٹ ہے۔ آنکھ دباتے ہوئے اس نے جس طرح بات کی تھی، اسمن دیر تک اس کے چہرے کو گھورتا رہ گیا۔ وہ بہت اچھی طرح جان چکا تھا کہ اریج کو یہاں بلانے کا مقصد کیا تھا۔ میں اریج کو ڈراپ کر کے آتا ہوں، تم گھر جاؤ، اس نے اٹھتے ہوئے حکم دیا، جبکہ مشارب آگے بڑھ کر اس کا بازو پکڑ لیا تھا۔ ہرگز نہیں، آج میرا دن ہے اور آپ میرے ساتھ جا رہے ہیں محترم، اریج کو ڈرائیور ڈراپ کر دے گا۔ کیوں اریج؟ جبکہ اسے اسود کے اس قدر قریب دیکھ کر وہ سرخ چہرے اور گھبرائی ہوئی نظروں کے ساتھ 2 قدم دور ہو گئے۔ جی؟ وہ اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کو دیکھ کر اس قدر بےتاب ہو رہا تھا کہ صرف اس کا دل جانتا تھا، لیکن اس وقت مشارب سے خود کو آزاد کروانا بھی آسان نہیں تھا۔ سو یہاں سے غائب کرنے کے لیے اسے ڈرائیور کے ساتھ بھیجنا پڑا۔ وہ پورا راستہ ہی روتی چلی آئی، اور یہ بات وہ بہت اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ روتی جائے گی، گھر میں کسی کو بھی کچھ نہیں بتائے گی، لیکن پھر بھی آج اس کے دل کو جو ٹھیس پہنچی ہے وہ اس کا مداوع کبھی نہیں کر سکتا۔ اس نے مشارب کے ساتھ وقت گزارا، لیکن اس کے ذہن میں صرف اور صرف اریج کا خیال منڈلا رہا تھا۔ اسے یہاں نہیں لانا چاہیے تھا، مشارب سے ملاقات نہیں کروانی چاہیے تھی۔ عجیب سی کیفیت کا شکار ہو چکا تھا وہ، جسے 2 کشتیوں کا مسافر بن گیا ہو اور اب ڈوبنے کے علاوہ کوئی راستہ نہ ہو۔ برتھ ڈے پارٹی مشارب کے فلیٹ پر رکھی گئی۔ اسود کے علاوہ اس کے چند ایک فرینڈز تھے۔ وہ بے چین سا اس کے ایک جانے بیٹھا رہا، جبکہ اس کی بے چینی کو مشارب نے بھی بہت اچھی طرح نوٹ کر رہی تھی۔ کوئی لمبا چوڑا پلان تو نہیں تھا۔ 2 گھنٹوں کے بعد اس نے اپنے سارے دوستوں کو الوداع کر دیا اور اسود کے سامنے بیٹھتے ہوئے اسے تیز نظروں سے گھورا تھا۔ میں یہ سمجھوں کہ تم اسے مس کر رہے ہو اسود؟ اس نے سلگتا ہوا سوال دہرایا۔ اس وقت وہ جس قدر بولڈ ڈریسنگ میں تھی، اسود کو ایک آنکھ نہیں بھا رہی تھی۔ نہیں، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ میں اس کے لیے اداس ہوں۔ شاید مجھے تم سے اریج کو ملوانا نہیں چاہیے تھا۔ جبکہ اس کے یوں کہنے پر وہ بھڑکتے ہوئے اس کے قریب آئی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ تم اسے مجھ پر فوقیت دے رہے ہو؟ عجیب انداز میں جھولتے ہوئے وہ اس کے بازوں سے لپٹتی جا رہی تھی۔ دور رہ کر بات کرو مجھ سے مرشی۔ چاہے مشارب کے ساتھ اس کا رویہ جیسا بھی رہا، لیکن آج تک وہ اپنی حدود نہیں بھولا تھا۔ کیوں تمہارے قریب آنے کا حق صرف میرا ہے؟ وہ بس کے سینے سے لپٹی ہوئی تھی، اس کے ہاتھ اسود کی گردن میں لپٹے ہوئے تھے۔ تم بدل رہے ہو، تم صرف اس کے بن جاؤ گے۔ حالانکہ وہ مشارب کے سامنے نکاح کی پیشکش رکھ چکا تھا، لیکن وہ تب تک نکاح نہیں کرنا چاہتی تھی جب تک کہ اسود اریج کو طلاق نہیں دے دیتا، جبکہ وہ اس شرط پر قائم تھا کہ وہ اریج کو طلاق نہیں دے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ مرشی تم اپنی زندگی نہیں چھوڑ سکتی۔ وہ مسلسل اسے خود سے دور کر رہا تھا۔ خوشبوؤں میں لپٹا ہوا مشارب کا وجود اس کے جذبات کو بہکا سکتا تھا، اور وہ ہرگز بھی بہکنا نہیں چاہتا تھا۔ اس زندگی میں پہلی بار ایسا یوں لگا کہ وہ کسی کی حق تلفی نہیں کر سکتا۔ اوہ، آج تو مجھے حاصل کر لو، اور اس کے بعد مجھے فرق بتانا کہ اس میں اور مجھ میں کیا فرق ہے۔ میں تمہیں وہ سب کچھ دے سکتی ہوں جو وہ نہیں دے سکتی۔ وہ پاگل ہو چکی تھی۔ یقیناً اسود کو پانے کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتی تھی، اور وہ 2 قدم اس سے دور ہوا۔ حالانکہ تمہیں اتنی تمیز ہونی چاہیے کہ ابھی ہمارا نکاح نہیں ہوا، میں تمہارا شوہر نہیں ہوں۔ وہ اس سے خود سے دور جھٹکتے ہوئے اس کی تذلیل کر رہا تھا۔ تم مجھے ٹھکرا رہے ہو۔ وہ آہستگی سے اس کے وجود پر قابض ہو رہی تھی، جبکہ مشارب کے لب اس کے وجود کے لیے کسی شیشے کی مانند تھے۔ مشارب تم ہوش میں نہیں ہو، میں ایسا کچھ نہیں کرنے والا۔ وہ بہک رہا تھا۔ اب اس کی عمر تھی بہکنے کی۔ جوانی کی منہ زور جذبات پر قابو رکھنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ ہاتھ بڑھا کر اس نے سختی سے مشارب کی کمر کو تھام لیا، جبکہ وہ سلگ اٹھی۔
میں تمہیں چاہتی ہوں، صرف تمہیں، تم صرف میرے ہو اسفند۔ یہی تو وہ چاہتی تھی کہ وہ بہک جائے، اس کا بن جائے، اور اس کے بعد وہ اسے کسی کٹ پتلی کی طرح استعمال کرے، جس طرح اس کا دل چاہے، اس سے پہلے کہ وہ اپنی ہر حدود کو پار کر لیتا، اس سے پہلے کہ وہ مشارب کے ارادوں کی تکمیل کر دیتا۔ اس سے یوں لگا جسے دو بے بس اور خالی نگاہیں اسے دیکھ رہی ہوں، جیسا کہ کوئی اس کا منتظر ہو، اور زندگی میں پہلی بار اس نے مشارب کو اتنا دور دھکیل دیا کہ اس کا سایہ بھی اس کے وجود پر نہ پڑے۔ نہیں، میں ایسا کچھ نہیں کر سکتا اور نہ ہی کروں گا۔ وہ انگلی اٹھا کر اسے وارن کر رہا تھا، اور مشارب نے بھڑکتے ہوئے آگے بڑھ کر اس کے منہ پر ایک زناٹے دار تھپڑ جڑ دیا۔ تم ہوتے کون ہو مجھے ٹھکرانے والے؟ وہ بھی اس نیچ گھٹیا لڑکی کے لیے، اور زندگی میں پہلی بار یہ اسفندیار ولی کے چہرے پر پڑنے والا تھپڑ تھا جس نے اس کی انا کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا، اسے سختی سے دیوار سے لگا دیا۔ خبردار، اگر آج کے بعد دوبارہ میرے سامنے ایسی حرکت کرنے کی کوشش کی تو وہ اتنی شدت سے دھارا تھا کہ سامنے کھڑی لڑکی لرز کر رہ گئی۔ اس نے آج تک اسفند کا یہ روپ تو دیکھا ہی نہیں تھا جسے وہ آج آشنا ہو رہی تھی۔ وہ اسے نامکمل چھوڑتے ہوئے وہاں سے نکل آیا، اور شاید زندگی میں پہلی بار اسے لگا تھا اس کا انتخاب غلط تھا۔ وہ لڑکی جو آج اس پر ہاتھ اٹھا سکتی ہے، کل کسی محفل میں اس پر ہاتھ اٹھا سکتی ہے۔ جو آج بغیر کسی حق کے، بغیر کسی جائز رشتے کے اس کے بازوں میں بکھرنے کے لیے تیار ہے، وہ کل اپنے مفاد کے لیے کسی کے بازوں میں بکھر کر اس کی عزت کو تار تار کر سکتی ہے۔ آدھی رات میں پوری حویلی کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا، جیسے کہ ان سنسان راستوں نے اسے روٹ جانے کا سندیسہ دیا ہو۔ آج اس نے اپنی بیوی کو ناراض چھوڑ دیا، وہ بیوی جو اس کے حق میں ہونے کے باوجود کبھی خود سے اس کے قریب نہیں آئی، کبھی اسے بہکانے کی کوشش نہیں کی، کبھی اسے اپنا بنانے کے لیے کوئی ہتھ کنڈا استعمال نہیں کیا۔ زندگی میں پہلی بار وہ بڑے حق سے اپنے کمرے میں داخل ہوا، اور عادت کے مطابق وہ اس کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ سامنے بستر پر بیٹھی تھی، اپنے دوپٹے کے کونوں کو ہاتھ میں پکڑے، کسی گہری سوچ میں گم۔ اسفند کو دیکھتے ہوئے بے قرار ہو کر اٹھی، سرخ و سفید رنگت میں جیسے سکون اتر آیا۔ مسکراتی ہوئی آنکھوں سے اس نے اسفند کا استقبال کیا۔ شاید جو کچھ دیر پہلے ہوا وہ سب کچھ فراموش کر چکی تھی، اور پہلی بار دروازہ بند کرتے ہوئے وہ بے قراری سے اس کے جانب بڑھا، اور اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں تھام کر پورے حق سے اس کے لبوں پر جھکتا چلا گیا۔ وہ تھم گئی تھی، ایسے لگا جیسے دھڑکن رک گئی ہو، جیسے کہ سانس حلق میں اٹک گئی ہو۔ اس کے نرم لب عریش کے لبوں سے ٹکرا رہے تھے، اور ایک آگ تھی جذبات کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر خود پر قابو رکھنے کے لیے اس نے اسفند کا سہارا لے لیا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ شخص کیا چاہتا ہے، اس کا پورا وجود لرز رہا تھا، جبکہ اس کے لڑتے ہوئے وجود کو سنبھال کر اس نے محبت سے اپنے قریب کرتے ہوئے اس کے ماتھے سے ماتھا ٹکا دیا۔ کیا تمہیں نہیں لگتا کہ تمہیں مجھے اپنا لینا چاہیے؟ وہ سرگوشیانہ لہجے میں سوال کر رہا تھا، جبکہ کچھ نہ سمجھتے ہوئے وہ بس اس کے چہرے کو دیکھتی رہ گئی۔ آج مشارب نے اس کے جذبات کو بہکا دیا تھا، اور جب جذبات بہک جائیں تو انہیں جائز جگہ پر استعمال کرنا چاہیے، نہ کہ جگہ جگہ منہ ماری کر کے خود کو جانور ثابت کر دیا جائے۔ پلیز اسفند، اسے نرمی سے اسے دیکھتے ہوئے التجا کی، جبکہ اسفند نے جھکتے ہوئے اسے اپنے بازوں میں بھر لیا تھا۔ تم جانتی ہو تم بہت خوبصورت ہو۔ اسے بستر پر اپنے سامنے لٹائے اس کے وجود پر قابض ہو رہا تھا، ایک نشہ تھا جو اس کے رگ رگ میں اترتا جا رہا تھا، اور یوں لگ رہا تھا جیسے کہ وہ انہیں مارگ سے یہ نشہ سر انجام دے رہا ہو۔ دو آنسو ٹوٹ کر اس کی آنکھوں سے گرے تو اسفند نے بے قرار ہو کر باری باری ان شفاف قطروں پر اپنے لب رکھے تھے۔ میں بہک گیا تھا، مجھے لگا محبت وہی ہے جو اعتماد سے میرے پہلو میں کھڑی رہے گی، جو مجھے ہر لمحہ یقین دلائے کہ وہ میری محبت ہے، جبکہ میں اسے محبت کو پسے پش ڈال گیا جو مجھے خدا کی طرف سے عنایت ہوئی تھی۔ وہ بس کے سامنے اپنا حال کھول کر بیان کر رہا تھا، اسے سارا واقعہ عریج کے سامنے بیان کر دیا، جبکہ وہ لرزتے ہوئے اٹھی تھی۔ اگر آپ کو دوبارہ مجھ سے کوئی چھیننے آ گیا تو اگر دوبارہ کچھ ہو گیا تو وہ اپنا اندیشہ بیان کر رہی تھی، اور اس کے اندر مبہم مسکراتے ہوئے وہ ایک بار پھر اس کی سانسوں کو اپنی سانسوں میں بھرنے لگا۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، اگر میں زندہ رہا تو ہمیشہ تمہارا رہوں گا۔
عریش، خدا نے مرد کی فطرت میں بہکنا لکھا ہے، لیکن وہ تب تک نہیں بہک سکتا جب تک کہ وہ خود نہ چاہے۔ اور تمہارا پسندیدہ شخص نہیں چاہتا کہ وہ اپنی بیوی کے علاوہ کسی اور کے بہکاوے میں آ جائے۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا وہ شاندار سا مرد کبھی اس کے سامنے اتنا حسین اعتراف کرے گا۔ وہ ہلکا سا مسکراتے ہوئے سر جھکا گئی جبکہ اسوا نے ہاتھ بڑھا کر اس کے بالوں کو اس کے کیچڑ کی قید سے آزاد کر دیا، جسے وہ ہمیشہ دیکھ کر الجھن کا شکار ہو جاتا۔ تو تم انہیں کھول کر رکھا کرو، یہ مجھے بہت خوبصورت لگتے ہیں۔ وہ بس کے بالوں میں انگلیاں چلا رہا تھا، خود کو اس کی حسین خوشبو سے معطر کر رہا تھا، جبکہ اس کے گلے میں پورے حق سے اپنے بازو ڈالتے ہوئے وہ خود کو اس کے حوالے کر گئی۔ آخر وہ اس کا حقدار تھا، اس کا محافظ تھا، وہ کب تک اس سے دور رہ سکتی تھی؟ اور وہ نرمی سے اسے اپنے وجود میں سمیٹے ہوئے اس کے وجود پر قابض ہو رہا تھا۔ باہرات قطرہ قطرہ برس رہی تھی۔ آج اسے سوچا تھا کہ وہ کبھی بھی اسود کو حاصل نہیں کر پائے گی، وہ کبھی بھی اس کا نہیں بن پائے گا۔ آج اس نے ساری امید توڑ دی تھی، لیکن شاید خدا کو یہ منظور نہیں تھا کہ وہ ہار جائے۔ شاید خدا اسے ہارتا ہوا نہیں دیکھ سکتا تھا، اس نے محبت کو نازل کیا، اسے محبت کی فراوانی بخشتے ہوئے یہ احساس دلایا تھا کہ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ سارے جہاں میں پھیلی ہوئی محبت کو گواہ بنا کر اس روز دو روحوں کا ملن ہوا جو شاید سب سے حسین تھا۔ دوسرے دن آ کر آفس میں مشارف نے بہت ہنگامہ کھڑا کر دیا تھا، اسے صاف لفظوں میں دھمکی دی تھی کہ وہ اسود کو کہیں کا نہیں چھوڑے گا، جبکہ سلگتے ہوئے اٹھ کر اسے سختی سے اس کے بازوں کو دبوچ لیا۔ میں تمہاری طرح گرا ہوا نہیں ہوں، اگر میں یہ چاہوں تو منٹوں میں تمہاری عزت گلی گلی میں اتار سکتا ہوں، تمہارے بارے میں وہ باتیں پھیلا سکتا ہوں جو کبھی ہمارے درمیان نہیں ہوئی، لیکن یہ اصلی مرد کی پہچان نہیں ہوتی۔ مشارف، میرے راستے سے ہٹ جاؤ، یوں سمجھ لو کہ مقدر نے مجھے تم سے چھین لیا۔ شاید تم میرے قابل نہیں تھی، اور مشارف نے سختی سے اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے خود سے دور دھکیل دیا۔ میں تمہارے قابل نہیں تھی یا تم میرے قابل نہیں تھے، حقیقت تو یہ ہے کہ تم میرے قابل نہیں تھے۔ اسفندیار ولی، اور بھول ہے تمہاری کہ مشارف چودھری تمہارے لیے مری جا رہی ہے۔ تم جیسے لاکھوں آئے اور لاکھوں گئے، سرخ چہرے کے ساتھ دھاڑتے ہوئے وہ آج اپنی اصلیت اس کے سامنے کھل رہی تھی۔ میں تمہیں نہیں بلکہ اس لگژری لائف کو جینا چاہتی تھی جو تم سے منسلک ہے۔ وہ دھک سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ کوئی لڑکی اس حد تک بھی گر سکتی ہے؟ اسے اندازہ نہیں تھا، لیکن شاید تم جیسے گھٹیا مرد کے ساتھ رہنے سے بہتر ہے کہ اکیلے سڑکوں پر بھیک مانگ لی جائے۔ وہ اس کی تذلیل کر رہی تھی اور وہ بس سرخ چہرے کے ساتھ اسے دیکھتا رہا۔ کچھ لوگ اپنے اندر موجود زہر کو اپنی زبان سے اگل دیتے ہیں۔ اب ان کی خامی ہے یا خوبی اس بات کا تو اندازہ نہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کا یہ رویہ دوسروں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتا ہے، اور وہ بر وقت ان سے دور ہو جاتے ہیں اور اپنے لیے مناسب راستے کا انتخاب کر لیتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا، تو میں یہ سب کچھ اس لیے بتا رہی ہوں تاکہ تم اس وہم کا شکار نہ رہو کہ مجھے تم سے کوئی دھواں دار عشق تھا۔ میں نے اپنی 5 سال ضائع کر دیے، یہ بہت اچھا کیا تم نے جو مجھے آگاہ کر دیا۔ کم سے کم اب مجھے کوئی گلٹ نہیں رہے گا کہ میں نے تمہارے ساتھ غلط کیا۔ تم یہ ڈیزرو کرتی تھی۔ آج کے بعد میرے راستے میں آنے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس کے بازوں کو تھام کر وہ اسے باہر نکال چکا تھا۔ اپنا سر تھام کر وہ کرسی پر بیٹھا رہ گیا۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ اتنی بڑی بھول کرے گا۔ یہ خسارہ بہت بڑا خسارہ ثابت ہوا تھا، لیکن خدا نے اسے بروقت بچا لیا، اور یہ بھی خدا کی کرم نوازی تھی کہ نہ جانے کتنی دیر وہ مسلسل یہی سوچتا رہا۔ جب اس کے نمبر پر عریش کی کال موصول ہوئی، ایک مسکراہٹ کے ساتھ اس نے موبائل اٹھا کر کان سے لگا لیا۔ فرمائیے مسز خان۔ اسے یوں لگتا تھا جیسے کہ ساری پریشانی ہوا میں تحلیل ہو گئی ہو۔ ساتھ ہی اگر قدر کرنے والا وفادار ہو تو انسان کو کوئی چیز نہیں ہرا سکتی۔ میں آپ سے یہ پوچھ رہی تھی مسٹر خان کہ آج شام کا کیا ارادہ آپ کا؟ وہ تو ہم صبح ہی آپ کو بتا کر آئے تھے کہ آپ نے تیار رہنا ہے، ایک رومانٹک سی شام اپنے ہسبینڈ کے ساتھ گزارنے کے لیے۔ اور وہ سرخ چہرے کے ساتھ مسکراتے ہوئے سر جھکا گئی۔ اس کے گالوں پر اترنے والے گلاب کو وہ اپنی آنکھوں کے سامنے محسوس کرتے ہوئے اسفند نے سکون سے آنکھوں کو موند لیا۔ وہ اسے نرم اور غداز باتیں کرتے ہوئے مسکرا رہا تھا۔ کچھ دیر پہلے کا اثر مکمل طور پر زائل ہو گیا۔ اسے وہ سب حاصل تھا جس کے لیے وہ ہر لمحہ اپنے خدا کا شکر ادا کر سکتا تھا۔ کبھی کبھی ہماری زندگی میں کچھ ایسے
حادثے ہوتے ہیں جن کے بارے میں ہم سوچتے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، حالانکہ کاتب تقدیر ہم سے زیادہ ہماری زندگی کے حالات سے واقف ہے، اور وہ جو کرتا ہے ہمارے فائدے کے لیے کرتا ہے۔ بس انسان کو راضی ہو جانا چاہیے